السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ اگین بات شروع ہوگی سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ تمام سیاسی لیڈران آپس میں بات چیت کریں، لیکن انٹرسٹنگلی وقت دیا 4 گھنٹے کا، 11 ساڑھے 11 ٹرانسمیشن وہ ہوئی ان کی سماعت، تو 4 بجے کا ٹائم دے دیا۔ 4 گھنٹوں کے اندر تو ابھی تک اپنے ججز نہیں اکٹھے بٹھا سکے، تو سارے پولیٹیکل لیڈرز کیسے بیٹھیں گے؟ بہرحال بعد میں اٹارنی جنرل نے آ کے چیمبر میں ان کو بتایا کہ جی لوگ سارے چلے گئے ہیں، تو اب تاریخ چلے گی 27 کو، اور شاید کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ بات چیت ہو جائے گی، سپریم کورٹ نے بھی اب اس میں انوالو ہو گئے ہیں، کیا سپریم کورٹ پنچایت بن رہی ہے اب؟ اور یہ لفظ اب بلاول بھٹو وغیرہ نے بھی یوز کر دی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پنچایت وغیرہ کے اندر ہم نے نہیں جانا، ہم نے بات کرنی ہوگی، آپس میں کرنی ہوگی۔ لیکن آج جو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج سیدھا ڈائریکٹلی آڑے ہاتھ لیا ہے مولانا فضل الرحمان نے بھی، اور انہوں نے تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے جس کو کہتے ہیں چیف جسٹس عمر طیاب بندیال کے ساتھ۔ تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ، بڑا سخت ٹویٹ آیا مریم نواز کا 7:30 بجے، اس میں وہ کہتی ہیں مذاکرات یا بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ کل بڑا ہی ایک سخت ٹویٹ آیا تھا ایمل ولی خان کا، جو پریزیڈنٹ ANP ہیں، اسفندیار ولی کے صاحبزادے، انہوں نے تو بالکل ہی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان فیمس 3 ممبر بینچ کے سامنے، آلسو نون ایز دا گینگ آف 3، ہم ان کے سامنے ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ہم ان کے سامنے بالکل پیش نہیں ہوں گے، اور اگر ہم نے بات کرنی ہوگی تو ہم PTI سے کر لیں گے، اینڈ ناٹ اپیئر بفور اٹس 3 ممبر پراکسی ٹیم۔ انہوں نے تو چیف جسٹس کو، ان کے 2 ججز کو پراکسی ٹیم کہہ دیا PTI کا۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس کے بعد کیا باتیں رہ جاتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی خواجہ آصف نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کر دیا ہے، انہوں نے کہا مذاکرات کا ایجنڈا اگر انتخابات کا ہوگا تو 2018 کے انتخابات سے ہوگا، جس کے نتیجے میں ایک ناجائز حکومت آئی۔ اب تو کرداروں کے اعتراف میڈیا کی زینت ہیں، ورنہ یہ مذاکرات نہیں، مذاکرات ہوں گے اور وقت کا ضیاع ہوگا۔ پھر پرائم منسٹر نے آج بات کرتے ہوئے بھی کچھ ایسی ہی بات کی۔ میں چاہتا ہوں ذرا پرائم منسٹر کی پہلے بات سن لیں، اور انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی انٹرپریٹ کر سکتی ہے سپریم کورٹ، ری رائٹ نہیں کرتی قانون آئین کو، لیکن ساتھ انہوں نے ایک جملہ بڑا معنی خیز بولا، انہوں نے کہا اور اگر ہمیں اپنی سیاست قربان کرنی پڑی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہ جو الٹیمیٹ تھریٹ تھی کہ جی ڈسکوالیفائی کر دیں گے کنٹیمپٹ میں اگر بات نہیں مانتی، یہ ساری 2-3 چیزیں آپ کو میں نے اس لیے سنائی ہیں کہ کلیئر گورنمنٹ کا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے، انہوں نے نہیں بیٹھنا، انہوں نے بات نہیں ماننی، اور رہی صحیح کسر عمران خان صاحب کے کل کے ٹویٹ نے پیدا کر دی، جہاں وہ کہتے ہیں باقی تو باتیں جو ان کی ہیں وہ ہیں کہ بنانا پبلک بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اٹ از کلیئر دیٹ دس رین آف ٹیرر، یعنی کہ یہ خوف کا جو یہ کہہ ہے سب کچھ ہے، یہ کنٹرول PDM نہیں کرتی، بٹ ایک اور فورس، another force that sees itself totally above the law۔ ہمیں پتہ ہے وہ ظاہر ہے وہ ہمیشہ ان کی بات اسٹیبلشمنٹ فوج کی ہوتی ہے، تو اگر فوج کی بات وہ نہیں ان کو چھوڑے، عدلیہ کو گورنمنٹ اور اس کے الائز نہیں چھوڑے، تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ بالکل لائنز ڈرا ہیں۔ اور بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ انٹینٹ لگتی ہے کہ 2 مئی سے پہلے تمام فیصلے ہو جائیں۔ 2 مئی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ 2 مئی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کی تھی لیجسلیشن، اور جب یہ بل بن رہا تھا رولز اینڈ پروسیجر والا، تو اس کو جب انہوں نے سٹے کیا تب اس کی اگلی تاریخ 2 مئی ہے، کہ وہ چاہتے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ناقدین ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چاہتے ہیں تمام فیصلے 2 مئی سے پہلے ہوں۔ یہ اب تاریخ بھی جو آج پڑی ہے یہ 27 کی پڑی ہے، اور آپ کو یاد ہو کہ 27 وہ تاریخ بھی ہے جس میں گورنمنٹ کو پھر ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ نے فائنانسز دینے ہیں۔ سو اب 27 سے لے کے 2 کے درمیان میں جو ہونا ہے سب کچھ ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی ان دا مین ٹائم یہی ان کا سٹانس ہے، اگرچہ آج جب بلاول بھٹو صاحب کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی کورٹ کے کہنے پہ نہیں کر رہے، وہ اپنے تئیں ایک کوشش کر رہے ہیں۔ کہاں کھڑی ہے پیپلز پارٹی، اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹس ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ PML سے ہم خواجہ آصف صاحب سے بات کریں گے، PPP سے قمر زمان کائرہ صاحب سے بات کریں گے، اور JEI کے بھی مرکزی رہنما حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن میں پہلے پروگرام کو شروع کر رہا ہوں۔ قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اور گلگت کہہ رہا ہوں سوری کشمیر اور گلگت بلتستان ہے۔ السلام علیکم کائرہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام مالک صاحب۔ سر پہلے تو یہ چیز بتائیں، اس میں تو آئی جاتے ہیں جو آپ کر رہی ہیں، آپ نے کل اچانک کشمیر میں کیا کر دیا؟ اچانک چودھری انوار الحق آؤٹ آف دا بلو
باغی ہو گئے, پی ٹی آئی سے اسپیکر آپ کا ہوگا, پیپلز پارٹی کا سینئر وزیر پی ایم ایل این کا ہوگا. تو یہ کیا ہے آپ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے دکھا دیا کام کشمیر میں؟ یہ پہلا جواب ہے سپریم کورٹ کو اور باقیوں کو. مالک صاحب, گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کشمیر کی ساری موومنٹ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں کی اپنی انڈیجنس تھی. یقیناً ہم سے انہوں نے براڈر مشورے کیے, لیکن یہ ان کا اپنے فیصلے تھے, وہاں لوکل تھے. نہ ہماری طرف سے کوئی بندہ وہاں گیا ہے, دس از ان یوزل, اور نہ ہی مسلم لیگ کی طرف سے کوئی بندہ وہاں گیا ہے. میں بطور وزیر امور کشمیر پہلے بھی وہاں جاتا رہا ہوں. اس پورے الیکشن کے اندر آپ مجھے بتا دیجیے میرا کہیں وجود آیا یا کسی مسلم لیگ کے بندے کا. ہمارا حق بنتا تھا, جبکہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں جا کے بیٹھے ہوئے تھے اور کوشاں بھی تھے. ہماری جماعتوں نے وہاں پہ اپنے فیصلے کیے ہیں, اور یقیناً پی ٹی آئی کے اندر گروپس موجود تھے, پہلے سے موجود تھے. ایک گروپ کے ساتھ ان کی لوکل ایڈجسٹمنٹ ہو گئی اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ فارم کر لی ہے. اپوزیشن کے پاس تو کیونکہ گورنمنٹ میں ووٹ تھے نہیں کہ وہ اپنی گورنمنٹ فارم کر پاتے, لہذا انہوں نے کسی گروپ کو سپورٹ ہی کرنا تھا. تو یہ وہاں پہ ہوا ہے, پر یہ ان کا اپنا لوکل. اچھا, یہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ اب کیا ہے یہ آپ کی بھی لیڈرشپ بلو ہاٹ بلو کولڈ ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نیگوشیشنز کر رہے ہیں, ساتھ ہی بلاول صاحب نے تل بھی دیا ہے, بلکہ میں چاہتا ہوں آپ سن لیں, ناظرین بھی سن لیں, جو بلاول کی آج اسپیچ کی 2 باتیں تھیں پریسر کی, وہ ذرا سن لیں آپ. اور ادارہ میں سیاسی بات چیت کروانا, اس پہ ہمارا اتحاد میں کنسنسس بنانا میرے خیال میں مشکل ہو. کسی اور ادارہ کو پنچایت بنانا اور اس قسم کا سلسلہ کو آگے لے کے چلنا, یہ ہمارے کوalition کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا. No one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect کہ negotiations پہ consensus ہوگا with a gun to our head, and you cannot expect کہ اگر negotiations ہوتے ہیں وہ successful ہوں گے with a gun to our head. I don't think کہ I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult for that dialogue process to be successful with a gun to our head. ہمارا جو آنریبل چیف جسٹس ہے اس بات کا سوچے گا اور اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے سیاسی میدان میں جو کوشش ہے اس کے بجائے وہ چھوڑ کے وہ اپنا جو عدالت ہے اس میں یونٹی لے کر آ کے اپنا, جب وہ یونٹی اپنا ہی ادارہ میں قائم کرے گا اور وہ یونٹی قائم کر کے اپنا عہدہ چھوڑے گا, تو پھر تاریخ چیف جسٹس عمر اختیار بندیال کو وہ جگہ, وہ اہمیت. ویسے تو پاکستان کا تاریخ جو ہے ہمارے چیف جسٹسز پہ جس طریقے سے وہ یاد رکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کارا صاحب یہی باتیں زیادہ پولائٹلی اور انگریزی میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی کر دی ان سینس. مولانا صاحب نے تو سیدھا سیدھا الزام لگا دیا کہ یہ لوگ عمران خان کو اس پہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی پارٹی بن گئے ہیں, سب کچھ ہے. اس تمام کلیئر پوزیشن ہو گئی ہے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ دس سو کالڈ کوئی نیگوشیشنز کی امید ہے, کوئی بات چیت ہے, یا آپ کے تو آپس میں ہی خیالات بالکل پارٹیز ڈفرنٹ لائن پہ ہیں, تو پی ٹی آئی سے کس نے بات کرنی ہے؟ مالک صاحب, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہی بات ہم پہلے سے گزارش کر رہے تھے. میں نے آج پارٹی کی طرف سے سپریم کورٹ کے سامنے بھی جب پیش ہوئے تو وہاں پہ بھی یہ گزارش کی تھی کہ سیاست کے فیصلے جب عدالتی ایوانوں میں تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں, ان فیصلوں کے فائدے کم ہوتے ہیں, اس لیے کہ سیاسی فیصلے پلس مائنس کے ساتھ ہوتے ہیں, 2+2 والے نہیں ہوتے. لیکن اور عدالت کو چاہیے کہ سیاسی فیصلے سیاسی ایوانوں میں ہونے دیں. ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اس طرف توجہ دلائی ہے. لیکن مالک صاحب یہ بھی دیکھیے کہ ایک طرف آپ ایک فیصلہ ہے, اس کا بھی آج ذکر ہوا عدالت کے اندر. عدالت نے فرمایا کہ سیکورٹی سچویشن بڑی سیریس ہے, لیکن ہمیں پہلے نہیں بتایا گیا. میں اب یہ کہوں کہ یہ خلاف حقیقت ہے تو مناسب نہیں ہوگا. حالانکہ اس وقت بھی ہم عدالت میں موجود تھے جب عدالت کے اندر سیکرٹری ڈیفنس نے یہ گزارش کی کہ ہم اپنی گزارشات آپ کے ساتھ ان کیمرہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے حقائق ہیں جو ہم پبلک کو سامنے نہیں رکھ سکتے. تو ان کو عدالت نے کہا کہ آپ اپنی کنسیلڈ رپورٹ سیلڈ لفافے کے اندر انویلپ میں ہمیں دے دیں.
اور ہم اس کو دیکھنے کے بعد آپ سے کچھ سوال کر لیں گے. اگر ہم نے اوپن کورٹ میں کچھ پوچھنا ہوا تو پوچھ لیں گے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جس دن ان سے پوچھنا تھا اسی دن یہ ان کو کہا گیا، اسی دن شام کو یا آفٹرنون میں یہ مکالمہ، یہ کیس کلوز کر دیا گیا، اور اگلے دن ان سے رپورٹ لے کے اس کو انوالپ کو دیکھا گیا. اب عدالت کا یہ حکم کہ ہمیں پہلے نہیں بتایا گیا، بعد میں جب انہوں نے جا کے بریف کیا تو جناب وہ تو چاہتے تھے. سیاسی جماعتوں کو کہا گیا کہ جی آپ بائیکاٹ کر گئے تھے، حالانکہ یہ بات بھی خلاف حقیقت ہے. ہم نے بائیکاٹ کرنے کا نہیں، ہم نے بینچ پہ اعتراض کیا تھا، ہم عدالت کا بائیکاٹ نہیں کر رہے. اور ایک اعلان کیا تھا کسی جگہ اپنے دکھ کا، اپنے غصے کا، یا عدالت کے اوپر اپنے گلے شکوے کا اظہار کیا کہ ہم ان پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. لیکن وہی جماعتیں مالک صاحب اپنے نمائندوں کی صورت میں، اپنے وکلاء کی صورت میں 5 دن 4 دن عدالت میں دہائی دیتی نہیں کہ ہماری بات سنیں، اور آپ نے کہا کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں سنتے. پہلے کہا گیا کہ آپ بیٹھے بعد میں سنیں گے، پھر بعد میں آپ نے ان کی بات نہیں سنی، اور اب آپ کہیں کہ آپ نے ہمیں پہلے نہیں بتایا. تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے عدالت کے لیے، یا عدالت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو بہت نامناسب ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں کیا کروں، مجھے اپنا آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. مالک صاحب، ہم نے آج بھی کہا کہ آپ اگر بالکل اس معاملے سے عدالت نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا، اس طرف چیزیں چل پڑی، ہمیں سیاسی قوتوں کو اپنے فیصلے کرنے دیں، اور ہم نے پی ٹی آئی کو دعوت دینی ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہارڈ لائنز ہمارے اندر ہیں، جو پہلے سے موجود ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی لائن کو آج ہارڈ نہیں ہوئی، وہ کافی عرصے سے ناراض ہے اور درست ناراض ہے. ہماری جماعت کے اندر بھی بڑی ہارڈ لائن تھی، مسلم لیگ میں بھی تھی، لیکن ہم نے جہاں باقی دوستوں کو راضی کیا، مولانا کے پاس بھی گئے اور ہم نے ان سے گفتگو شروع کی. اگر اتحادی گفتگو کریں تو وہ اور طریقہ ہوتا ہے مالک صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں نا. تو ہم اس کے لیے رستہ پیدا کر رہے تھے. لیکن پھر یہ بھی ہے کہ عدالت سے گزارش پھر بھی ہم نے کی، اب بھی ہم یہی کریں گے کہ یہ سیاسی عمل ہے، اس کو سیاستدانوں کو کرنے دیں. اور جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ جو آپ نے سنایا ہے پارلیمان، آج بھی عدالت نے کہا، میں بھی عدالت میں تھا، پیش ہوا وہاں پہ، آج بھی عدالت نے کہا کہ جی ہمارے فیصلے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، سب سیاسی جماعتیں موجود ہیں، عدالت کے احترام میں خاموش رہے. ورنہ اس فیصلے کو پارلیمان مسترد کر چکی ہے. یونانیمسلی پارلیمان ہمیں پابند کر چکی ہے حکومت کو کہ آپ نے اس عدالت کا 2-3 کا فیصلہ نہیں ماننا، 3-4 کے فیصلے کو لے کے چلنا ہے. اور اس کے اوپر لیجسلیٹ بھی کر چکی ہے، فردر لیجسلیشن عدالت بلاک کر چکی ہے. اور آخر میں یہ بھی گزارش ہے مالک صاحب کہ عدالت کو بھی تو اپنی نیوٹرلٹی کی طرف آنا ہوگا. اس لیے کہ اس وقت جو بینچ بنا ہے، ایک نیا کیس آپ کے پاس آیا، پھر سیاسی عمل تھا، پھر وہی جج صاحبان آپ نے بنا دیے. آپ سیاسی جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ ضد ہے، آپ باقی لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ نا کا شکار ہے، آپ باقیوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہٹ دھرمی کا شکار ہیں. اپنی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی طرف کیا رویہ. کارا صاحب، میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ آخری سوال کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ سن لیں کہ آج پرائم منسٹر نے کیا کہا، کیونکہ گیم بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ جو پی ایم ایل این کی قیادت ہے، آپ فارملی پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے لیکن آپ ایلائز ہیں، گورنمنٹ میں ہیں. اگر پرائم منسٹر کی جو بات ہے، بیکاز ابھی آپ نے بھی فرینکلی بڑی سیریس بات کی، آپ نے کہا ہے کہ 3 جگہ آپ نے انسٹنسز پوائنٹ کیے ہیں جس کے مطابق چیف جج کو آپ کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو، کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور حقائق کو ذرا آلٹر کر کے پیش کیا ہے. آج پرائم منسٹر نے کیا کہا، یہ سن لیں. آئین کو عدلیہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی. یہ صرف اور صرف پارلیمان کا اختیار ہے. نہیں، انہوں نے پورا نہیں چلایا. اس کے آگے کلپ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی قیمت دینے کو تیار ہیں. وہی میں سنانا چاہ رہا تھا، وہ انفارچونیٹلی نہیں چلا. اس میں کلیئر انہوں نے کر دیا کہ سیاسی قیمت یہی ہے نا کہ ہم نئی بات مانیں گے اور اگر ہمیں نکالتے ہیں نکال دیں کنٹیمپٹ کے اندر. اگر اب انکار کرتی ہے، گورنمنٹ نہیں مانتی سپریم کورٹ کی بات،
تو آپ لوگ کیا گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ بھی اس فیصلے کی تائید کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے الیکشن نہیں کروانے 14 کو اور کم ووٹ میں، کہ اس پہ اس وقت آپ کا فیصلہ علیحدہ ہوگا؟ مالک صاحب، وزیر اعظم صاحب اپنے اتحادیوں سے مشاورت سے فیصلے کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر معاملے میں ہمیں ساتھ لے کے چلیں. یہ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے. ہم عدالت کو، پارلیمان نے ہمیں پابند کیا ہے. اگر پیسے نہ دینے کا فیصلہ ہے تو پارلیمان نے کیا ہے، فیصلہ نہ ماننے کا فیصلہ ہے تو عدالت کو پارلیمان نے کیا ہے. وزیر اعظم کے فیصلوں کے تو سارے اتحادی ساتھ ہیں، لیکن ہماری آج بھی یہ کوشش ہے اور کوشش رہنی چاہیے کہ یہ اسٹینڈ آف اس طرف نہ چلا جائے کہ یہ ایک کی شکست تو دوسرے کی فتح ہو، بلکہ عدالت کا فیصلہ قانونی ایشوز پہ تو آنا چاہیے، اور جو دیگر معاملات ہے، سیاسی ایشوز، ان کے اندر اگر اور اگر لاسٹ سوال، اگر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی کر دیے جاتے ہیں تو کیا بلاول بھٹو اگلے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں؟ مطلب کہ یہ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ اور اسپیکولیشن کو کھولے گا. مجھے یہ توقع ہے کہ اس حد تک چیزیں نہیں بگڑیں گی، اس حد تک ضد نہیں جائے گی کہ حکومت کو پھر دوبارہ کسی بڑے امتحان میں جائے. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے. اگر ایسا وقت آیا تو پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. قمر صاحب، قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمیں اسٹوڈیو میں شعیب شاہین صاحب نے بھی جوائن کر لیا، فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. اب تو آپ سٹینڈرڈ فیچر ہو گئے ہیں پروگرامز کا. اتنے وکلا اتنے شوز میں شاید اتنے اکٹھے کبھی نہیں آئے جتنا پچھلا ہفتہ 10 دن سے سیاست ساری سپریم کورٹ میں پھنسی ہوئی ہے، اسپیشلی پچھلے 1.5-2 مہینے سے. اور ہمیں عرفان قادر صاحب نے بھی جوائن کر لیا، فارمر ایکس اٹارنی جنرل، فارمر اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آن لا اینڈ لیگل ریفارمز. قادر صاحب یہ بتائیں، آپ آج پھر ایک نیگوسیشنز کے لیے ٹائم دیا. اب 26 کو ان کو بتایا گیا اٹارنی جنرل نے کہ جی 26 کو لیڈران کی میٹنگ ہے، تمام یہ ایل آئیز کی اور پولیٹیکل لیڈران کی. تو پھر اٹارنی جنرل کو ہدایت کی گئی کہ 27 کو اب آگے بریف کریں اور سب کچھ کریں. لیکن ساتھ ہی مجھے جسٹس منیب صاحب نے کہہ دیا کہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ آپ لوگ تاریخ بڑھا نہیں سکتے، صرف عدالت تاریخ بڑھا سکتی ہے. کیا واقعی عدالت یہ چیزیں کر سکتی ہے، یا 90 ڈیز ہے یا نہیں ہے؟ اور ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز اگر ہوں تو کیا عدالت یہ تاریخیں بڑھا سکتی ہے؟ بیکاز میری اطلاع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تقریباً ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایک ریویو میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو فائل کریں گے، شاید اگلے ہفتے میں فائل ہو جائے، جس میں وہ سپریم کورٹ کی یہ پاور بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ تاریخ آپ نہیں دے سکتے، تاریخ صرف الیکشن کمیشن دے سکتا ہے. تو یہ بھی اگر ریویو آ جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں، تو کیا کورٹ اب اپنے مینڈیٹ سے آگے جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ کورٹ بھی جانتی ہے کہ وہ مینڈیٹ سے آگے جا رہی ہے، اور اس وقت جو تشویش کورٹ کو ہوگی، جس قدر کورٹ فکر مند ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اس طرح کا آرڈر اگر کریں گے تو وہ تو کبھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکے گا. میرے کتنے پروگرامز ہیں جس میں نے یہ بات کی ہے. اب جب کورٹ کو پتا چلا ہے کہ ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو اس وقت اس غلطی کے رستے میں انا پرستی حائل ہو گئی ہے. اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ سیمنگلی کہ شاید چیف صاحب جو ہیں ان کی انا بہت بڑی ہو گئی ہے، ایگوئسٹک ہو چکے ہیں، اور یہ جو امپریشن مل رہا ہے کہ وہ ایک انا پرست چیف جسٹس ہیں، ان کو اس امپریشن کو ڈسپیل کرنا چاہیے. اور یہ جو امپریشن آ رہا ہے کہ وہ بینچز وہ بنائے جاتے ہیں جہاں پہ کہ چیف جسٹس پرست ججز بیٹھے، اس کو بھی ڈسپیل کرنا چاہیے. اور اس چیز کو بھی ڈسپیل کرنا چاہیے کہ یہ وکلا جو خود ہی پٹیشنیں فائل کر دیتے ہیں اور یہ بینچ پرست وکلا جو ہیں، یہ بھی نوشنز ڈسپیل ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے بینچ اور بار کا جو تاثر ہے پاکستان کی، یعنی پورے ملک میں، اس سے بہت برا ایک امپریشن پڑ رہا ہے ہماری عدلیہ کے بارے میں. لیکن جہاں پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ ایک اچھی چیز بھی ہوئی ہے کہ اس سارے معاملے کے دوران کچھ ججز سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہ بہت اچھے آرڈرز کیے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ آج بھی انڈیپینڈنٹ جج صاحبان جو ہیں وہ عدلیہ میں ہیں، جس میں قاضی فائزی صاحب، جس میں منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ افریدی صاحب، امین الدین صاحب، جمال بندو خیل صاحب، اطہر من اللہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کا جو کانڈکٹ ہے بہت قابل تعریف رہا ہے. اور اس وقت ان کے آرڈرز کو جو وائلیٹ کیا گیا ہے لیفٹ، رائٹ اینڈ سینٹر کے، ان کو لکھنا پڑا ہے کہ یہ ون مین شو ہے،
ون مین شو کے ذریعے بینچز کانسٹیٹیوٹ ہو رہے ہیں. اور اب جب کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے چیف جسٹس نے کہ ان سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, کورٹ کا کنٹیمپٹ بھی ہو گیا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو بارڈر کرتی ہیں مس کانڈکٹ پہ, تو اب وہ سیاسی پارٹیوں کو بلانا شروع کر دیا انہوں نے, جبکہ انہی سیاسی پارٹیوں کے, جیسے ابھی آپ کے پروگرام میں طاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو سنا تک نہیں, اٹھا کے میں نے بڑی مشکل سے 3 منٹ لیے. میں وہ شخص ہوں جو کہ آج سے 30 سال پہلے بھی جب سپریم کورٹ میں پیش ہوتا تھا تو بڑے سینئر ججز بھی مجھے غور سے 2-2, 3-3 گھنٹے سنتے تھے, اور یہاں پہ اس طریقے سے یعنی ہم لوگوں کو سمجھا جا رہا تھا جیسے کہ ہمیں تو کسی کو لا کا تو پتہ ہی نہیں ہے, سارا لا انہی کے پاس ہے. تو اب یہ بند گلی میں پھنس گیا سپریم کورٹ. اور یہ بلاول صاحب کی جو آج کی اسپیچ ہے بڑی کیٹیگوریکل ہے, انہوں نے کہا یہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے. مولانا فضل الرحمان نے بہت صحیح بات کی ہے, شہباز شریف صاحب نے بھی بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سب عزت کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سیاسی ایلیٹ یا وکلا جو قانون کو نہیں سمجھتے. جو سٹے کیا تھا, جو سٹے تھا قانون کا, وہ 2 مئی کو اس کی تاریخ ہے. کیا آپ کو یہ بڑے فیصلے اس سے پہلے ہوتے نظر آتے ہیں کہ 2 تاریخ کو بھی؟ اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ شاید ان کو یہ سارے آرڈرز ان کے ختم ہو جائیں جیسے ہی وہ نیا قانون آئے گا. یہ وائڈ اب انیشیو آرڈر ہے, اس کو تو اگنور کرنا چاہیے, یہ کوئی ریویو فائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب, کیا 2 تاریخ کو پہلے سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ اس قانون کے اوپر اب ان کی کیا رائے ہے کیا نہیں ہے؟ بیکاز ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ کورٹ از ان اے رش کہ پہلے فیصلے ہو جائیں, سب کچھ ہو جائے, تو تاثر غلط. اور میں تو آپ سن رہے تھے جب آئے ہیں, میں تو کل ایمل ولی خان نے جو ٹویٹ کیا ہے, میں تو آئی واز شاکڈ. انہوں نے کہا ہے ANP refuses to appear before the infamous 3-member bench, also known as the Gang of 3. It has no credibility left. If ANP felt the need to talk to PTI, it will directly do so and not appear before its 3-member proxy team. جب پولیٹیکل لیڈران بھی اٹھ کے چیف جسٹس کو, ٹاپ سینئر ججز ہیں, ان کو آپ پراکسی ٹیم کہہ رہے ہیں, آپ گینگ آف 3 کہہ رہے ہیں, تو پھر کیسے یہ بات چلے گی؟ دیکھیں 3 قسم کے فیصلے اب آئے ہیں. ایک یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا کے بارے میں, یہ 2 مئی کو ہے اور 8 ممبر بینچ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے یہ ایک الگ آسپیکٹ ہے. یہ تو آئندہ کے کیسز کے بارے میں ہوگا نا. آئندہ فرض کرو وہ سپریم کورٹ اس پٹیشن, لیکن یہ رش نہیں لگتا کہ 2 تاریخ سے پہلے سارے فیصلے ہو جائیں؟ اس کا 14 مئی تو اناؤنس ہوا ہوا ہے. سو میں اس کو واضح کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ان کیسز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ اگر وہ لا بن بھی جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ آگے پراسپیکٹو ہوگا نا, اگلے کیسز پہ ہوگا نا, جو پچھلے بینچ بن چکے ہیں, جو فیصلے آ چکے ہیں, اس کے اوپر تو اس کا اطلاق نہیں ہونا. چیف جسٹس نے بھی تو سٹنگ بینچ توڑے تھے نا, جو فائز عیسیٰ کا بینچ ہٹا دیا, تو پھر وہ نیا وہ کمیٹی بیٹھ کے نئے بینچ نے اناؤنس کر دی, روسٹر چینج نہیں کر دے گی. دیکھیں مجھے یہ بتائیں, اس وقت 15 جج ہیں, 8 جج اس کیس کو سن رہے ہیں, تو وہ کتنے بینچ کا ججز کا بینچ بنائیں گے؟ وہ کوئی 9 کا بنائیں گے یا 10 کا بنائیں گے؟ ہو سکتا ہے فل بنا دیں. بے شک وہ فل بنا دے تو اسے فرق تو کوئی نہیں پڑنا نا. اگر فرض کرو 15 کے 15 بیٹھ جاتے ہیں, ہم 7 جو نہیں بیٹھے ہوئے فار ٹائم مجھے کہہ رہے ہیں, سوری آپ کو تھوڑا سا, آپ دونوں کو میں مخل ہوں گا, وہ کہہ رہے ہیں شاید عید کے بارے میں کوئی اناؤنسمنٹ آ رہی ہے رویت ہلال کمیٹی کی. ویسے ان کو پتہ نہیں چاند نظر آتا بھی ہے کہ نہیں آتا, لیکن دیکھتے ہیں, ہم نیوز روم کو دیتے ہیں اپنا ٹاس اوور کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم شعیب صاحب بات کر رہے تھے, پھر اس کے بعد میں نے عرفان قادر صاحب سے پوچھتا, کورٹ سیدھا اپنے فیصلے کیوں نہیں کرتی؟ یہ پنچایت بازی, یہ چیزیں کیا ضرورت ہے؟ آپ نے 14 مئی دے دیا ہے, آپ کیوں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو؟ وہاں پہ سارا ایک پولیٹیکل تھکٹ میں تو خود گھس رہے ہیں نا. 14 مئی آپ نے ڈیٹ دے دی ہے, اگر گورنمنٹ نہیں کرتی بھائی آپ کنٹیمپٹ لگائیں, باہر نکالیں, جو کرنا آپ نے کرنا ہے, آپ نے 254 لگانا ہے, فوج کو بلانا ہے, بلائیں. وائی دس پنچایت والا کیوں پوری یہ پارٹی بن گئی؟ اور اگر اس طرح کی آپ نے باتیں کورٹ کو سننے کا شوق ہے, جیسے ایمل ولی نے کہا ہے, جیسے باقی لوگ کہہ رہے ہیں, تو کورٹ تو خود اپنے آپ کو خوار کر رہی ہے نا. دیکھیں مالک صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کورٹ نے انوائٹ نہیں کیا. اس میں 2 چیزیں آئیں. کل سب سے پہلے یہ آ کر کے جب اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرض کیوں نہیں ریلیز کیے,
تو اس کے جواب میں یہ نہیں تھا. میں یہ نیگوسیشن ڈائلاگس کی بات کر رہا ہوں. آپ نہیں، میں اسی کی بیٹھے بات کر رہا ہوں. 4 بجے آپ آگے ہمیں بتائیں, آپ کہا جی 26 کو آپ ملیں گے, 27 کو آپ ہمیں آ کے بتائیں, کیوں, وائی؟ نہیں مالک صاحب, میں کل کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ یہ سٹارٹ کیا اٹارنی جنرل صاحب نے. اس نے کہا جناب ہم آپ کو فنڈز بھی دیں گے, یا جو بھی فیصلہ ہوگا بعد میں بتاتے ہیں, ہمیں ٹائم دے دیں. اس کے بارے میں ہماری پولیٹیکل ڈائلاگ چل رہی ہے, ہمارے تمام پارٹیز کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. ہم کسی پازیٹیو رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے اور آپ کے سامنے ایک کنسنسس رکھ دیں گے پبلک ساری پولیٹیکل پارٹیز کا, تو ہمیں تھوڑا سا ریزنیبل ٹائم دے دیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک پٹیشن آ گئی, فریش پٹیشن, جس کے اوپر یہی ایشو تھا کہ جناب ڈائلاگ تو ہو رہا ہے, لیکن اس ڈائلاگ کے پروسیس کو آپ کو بھی پتا ہے جس طرح آتی ہیں, جیسے کی جاتی ہیں, کورٹس فوراً ایسی پٹیشن انٹرٹین بھی کر لیتی ہیں. لیٹس ناٹ بیٹ اراؤنڈ دی بش. پر اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھا. میری تو آج بھی یہ اوپینین جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہی اوپینین تھی, لیٹ دی پولیٹیکل ڈائلاگ میں اسٹارٹ, وہ آؤٹ آف دی کورٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ود ان کورٹ پریمیسز جب آپ چیزوں کو لے کر آتے ہیں تو پھر دیکھیں نا, یا تو ان کی ریویو پٹیشن آئی ہوتی جیسے ابھی الیکشن کمیشن ریویو میں جانا چاہ رہا ہے, اور اس ریویو پٹیشن میں کوئی کنسنسس کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی لے کر آئے کہ جناب یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہم آگے ہیں, ہمارا یہ کنسنسس ہے, اور یہ اس فیصلے کو ریویو کر کے ہم مہینہ آگے جا رہے ہیں, 2 مہینے آگے جا رہے ہیں, ہمیں اس کو ایگزیمپٹ کر دیں. یہ آج عرفان قادری صاحب انہوں نے ناراضگی بھی شو کی کہ یہ پٹیشن کے اندر وہ ساری اب چیزیں لے آئیں, جس کو مجھے میری اطلاع یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ریویو پٹیشن میں وہ سارے فیکٹس آف کیس لائے گا. کیا آپ کے خیال میں اب یہ سلوشن ہے کہ 2 تاریخ کو پہلے اس قانون کا فیصلہ کرے عدالت, اور یہ تمام جو مسائل ہیں یہ فل بینچ سنے, 15 کے 15 ججز بیٹھے, ان کی بھی بات نہ مانی جائے جو یہ کہتے ہیں جی مظاہر نقوی صاحب کو نہ بٹھائیں, 13 کو بٹھائیں, 14 کو بٹھائیں, 15 ججز بیٹھے, یہ سارا معاملہ سنیں, اور اس سے پہلے یہ 2 تاریخ کو اس کا بھی فیصلہ کر لیں گے یہ قانون ہے, بن سکتا ہے, نہیں بن سکتا. کیونکہ میں وہ فیصلہ دوبارہ پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اینٹیسپیٹری انجنکشن, نیچر آف اینٹیسپیٹری انجنکشن ہے جو ہماری ریکگنائز ہوتی ہے ہماری جورسپروڈنس میں اور ادر جورسڈکشنز دیٹ فالو دا سیم لیگل پرنسپل لاز. کیا اینٹیسپیٹری یہ اسٹے ہو سکتا تھا؟ کہیں اور ہوتا ہے اس طرح؟ پاکستان میں تو ہوا ہے پہلے نا اسپا کے اندر, کہیں اور ہوتا ہے؟ اور کیا اب لاج یہی ہے کہ بس 2 تاریخ کو یہ فیصلہ کریں اور فل بینچ سنیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 15 ججز کے بیٹھنے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو دوسرے مسلک کا ایک جج بٹھانے کے قابل نہیں ہے. اگر ایک جج بھی دوسرے مسلک کا بیٹھ جائے تو وہ کویسچننگ میں ہی ان کے سارے کیس کو ڈیمولش کر دے گا 2 منٹ میں. تو اس لیے وہ 15 جج تو ان کی اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ یہ بٹھائے. اب جو آپ کی جو دوسری بات آپ فرما رہے تھے ذرا اس کو ریپیٹ کریں, میں اس کا بھی جواب آپ کو دوں. کہ انہوں نے کہا تھا اپنے فیصلے میں کہ جی یہ جو اینٹیسپیٹری انجنکشن ہے تو یہ باقی جگہ پہ بھی ہوتی ہے, ہمارے بھی ہے. جی جی جی, اینٹیسپیٹری انجنکشن جو ہے نا وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ لیجسلیشن جو ہے اگر وہ ہو بھی جائے تو اس کو سٹے نہیں کیا جا سکتا, چے جائے کہ آپ ان اینٹیسپیشن اس کو سٹے کر دیں. یہ تو ڈائریکٹ وائلیشن ہے پارلیمنٹ کی, یعنی پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑنا. اور پھر اس میں لا میں ہے کیا, اس لا کی کوئی بھی شکل نکال لیں جو کہ اس کو آپ کوئی کہہ سکتے ہیں انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ اکیلا چیف جسٹس پچھلے اتنے سالوں سے فیصلے کر رہا ہے, تو جب سپریم کورٹ کو امپاور کر رہے ہیں تو کون دنیا کا لائر ہوگا جو اٹھ کے کہے گا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل چیز کر رہے ہیں. یہ تو لا ہے ہی کانسٹیٹیوشنل, اور اس پہ وداؤٹ گیونگ ایون ون سنگل ریزن کہ وائی دس اینٹیسپیٹڈ لا. انہوں نے ریزن دیا تھا اس کا, عرفان صاحب انہوں نے ریزن دیا تھا, انہوں نے کہا ٹو پریونٹ imminent apprehended danger that is irreparable, کہ ایسا خطرناک تھا کہ وہ مس کانڈکٹ ہے. وہ جو ریزننگ دیٹ از بیسڈ آن پیور مس کانڈکٹ, اور خاص طور پہ ان ججز کے آرڈر کو جو انہوں نے کہا کہ اس طرح بینچز آپ کانسٹیٹیوٹ نہیں کریں گے, 1 مین شو نہیں کریں گے, یہ ساری چیز جو ہے یہ مس کانڈکٹ ہے اور کنٹیمپٹ ہے سپریم کورٹ کے اپنے آرڈرز کا. لیکن علاج یہی ہے کیا فل بینچ بیٹھے فیصلہ کرے اور یہ 2 مئی کو اس سٹے کا بھی پہلے فیصلہ ہو؟ کیا آپ کے خیال میں؟ آپ کو بتا دیا ہے نا کہ وہ چیف جسٹس اتنے ویک فوٹنگ پہ ہیں, وہ تو ایک جج بھی دوسرے مسلک کا صرف فائز عیسیٰ کو اگر بٹھا دیں تو جسٹس فائز عیسیٰ 3 سوالوں میں اس کیس کو ختم کر دیں.
شعیب صاحب ڈو یو ایگری کہ وہ نہیں بٹھائیں گے فل بینچ؟ آپ بھی کہتے ہیں فل بینچ ہو جائے. دیکھیں یہ ڈسکریشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی. فرض کرو ابھی ڈسکریشن ہے, جتنا یہاں گندا پڑ گیا ہے, جتنا ہر ایک کی کریڈیبل. دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس کون سا نہیں ہوگا نہیں, لیکن سپریم کورٹ کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے, مورل اتھارٹی. اگر اس پہ سوالات اٹھ جائیں اور یہ کیمپس بن جائیں کہ وہ ہر دوسرے دن جا کے فائز عیسیٰ صاحب کبھی کسی یونیورسٹی میں کبھی کہیں جا کے وہ پوری تقریر کر دیتے ہیں, وہ بھی دوسری ایکسٹریم پہ گئے میں, تو نظر اس میں آپ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, کھل کے بات سامنے آ گئی بھی. دیکھیں میں تو علاج پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں تو آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس سارے سینیریو میں یہ جو 2 مئی کو کیس لگا ہوا ہے, اسپیشلی یہ ایک موقع ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان فل کورٹ بٹھا دیں, سب 15 کے 15 جج بٹھا دیں, جس نے جو اوپینین دینی ہے آرام سے تسلی سے اس کو سنیں, جس نے جو اوپینین لکھنی ہے, جس نے جو اپنے بات رکھنی ہے, جس نے جو سننا ہے وہ آرام سے فیصلہ لکھیں, فیصلہ کریں. اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اور چیف جسٹس صاحب میرا خیال ہے شاید اس بات میں ہو سکتا ہے سوچ بھی لیں, اور اگر چونکہ ابھی آرگومنٹ سٹارٹ ہونے ہیں 2 تاریخ سے, ہو سکتا ہے اس میں آئے. اب جو اسی پازیٹیو بات ہے, میں ایک بریک لے لوں, میرے کان میں چیخیں مار رہے ہیں وہ, تو یہیں پہ ہم بریک. ایک پازیٹیو بات ہے, شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں, سو یہ دوسری سائڈ نہیں کہہ رہی, سو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. شعیب صاحب آخری 2-3 منٹ ہے, کوئک آپ کا کامنٹ عرفان صاحب کا. اس پورے ملک میں شروع ہوئی سیاسی سارا ڈرامہ جب سے میرے نزدیک 63A کی جب مس انٹرپریٹیشن ہوئی, 2 ججز نے انکار کیا جب انہوں نے کہا کہ جی وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے, پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا. اس کے بعد پنجاب میں گورنمنٹ چینج ہوئی, پھر دوسروں نے گورنمنٹ چینج کروائی, پھر چل اور لگتا ہے سپریم کورٹ سے جہاں شروع کی تھی مسئلہ, وہاں سے پورا فل سرکل میں سپریم کورٹ میں ختم ہوگا. اب کلیئر ہے گورنمنٹ تیار ہے ایون کنٹیمپٹ لگوانے پہ, سپریم کورٹ تیار ہے اپنی ڈیٹیں اناؤنس کر کے. ڈیفینس والوں کے آج بھی عسکری قیادت کی ملاقات بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر سے دوبارہ. کائرہ صاحب نے 3 چیزیں گنا دی کہ جی یہاں جہاں غلط بیانی کی چیف جسٹس نے سب پوچھا. اب 1 بلٹ کوئی لاسٹ سلوشن یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ اب سنیں اس چیز کو, اور 2 تاریخ سے 3 تاریخ تک اس لا کا بھی فیصلہ ہو جائے, پھر بھی چیزیں بڑھیں گی. فل کورٹ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے گی. اس جو سیاسی بحران ہے ایکچولی وہ اب آئینی بحران کا بھی شکل اختیار کر چکا ہے. ایکچولی یہ سیاسی بحران ہے, اور سیاسی بحران سیاستدانوں نے فائنلی حل کرنا ہے. جو لیکن آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ نہیں کچھ کر سکتے, 14 مئی فائنل آؤٹ لائن تو ڈیٹ دے دی. انہوں نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ 14 مئی کو چینج کریں. انہوں نے کہا یہ چینج نہیں ہوگی, یہ کورٹ کا آرڈر ہے. جب تک کاؤنٹر جنرل کو ریویو پٹیشن آئی اور جیسے منیر نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. نہیں, ہاں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بولا کر سکتے ہیں. نہیں, الیکشن کمیشن کو بولا نہیں کرنے میں, تو کورٹ نے چینج پہلے بھی تو کی ہے نا, 8 اکتوبر سے پہلے نیچے لے کر آئے. دیکھیں کورٹ کے پاس تو بالآخر پھر بھی اختیار ہے آرٹیکل 184(3), 187 اور کیا یہ پہلے فیصلہ نہیں ہو جانا چاہیے اب سپریم کورٹ ہی کرے کہ الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ کر سکتی ہے, الیکشن کمیشن کرے گا؟ الیکشن کمیشن تو دونوں صورتوں میں نہیں کر سکتا. خواہ وہ اسمبلی ڈیزالو گورنر کرے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کریں یا آٹومیٹک ڈیزالو ہو جائے, دونوں صورتوں میں الیکشن کمیشن نے خود لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, نہ الیکشن ایکٹ کے مطابق نہ ہی کانسٹیٹیوشن کے مطابق. اگر گورنر ڈیزالو کرے گا تو 105 وہ گورنر نے ڈیٹ دینی ہے, ورنہ ادروائز پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈیٹ دے گا. تو بات اب یہ ہے کہ اب سوال سب سے زیادہ سپریم کورٹ پہ انفارچونیٹلی اٹھ رہے ہیں, اور جو میں بار بار ایمل ولی کا ٹویٹ پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی. جب آپ گینگ آف 3 کہہ دیں, جب آپ اس کو انفیمس بینچ کہہ دیں, جب مولانا فضل الرحمان اٹھ کے ججز کو نام لے کے پوائنٹ آؤٹ کر کے انگلیاں کریں, تو کورٹ کے پاس 2 سلوشنز ہیں. یا تو ان تمام لوگوں کو کنٹیمپٹ میں بلائیں اور سزائیں دیں, گورنمنٹ اگر ان کی بات نہیں مانتی ڈسکوالیفائی کر دیں, اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر اپنی مورل سپیریورٹی ثابت کرنے کے لیے یہ شو کرائیں کہ وہاں بھی انا کی جنگ نہیں ہے, وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ جسٹس عمر عطا بندیال کی اکیلی کورٹ نہیں ہے. سو آئی تھنک ہر ایک کو ایک اب کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنا ہوگا, ایسے کام نہیں چلے گا. منیمم سٹارٹنگ پوائنٹ, جیسے شعیب صاحب بھی کہہ رہے تھے, عرفان قادر بھی کہہ رہے تھے, آئی تھنک منیمم سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ فل بینچ آگے ہیئرنگ کرے, تاکہ کم از کم یہ بحث تو ختم ہو جائے نا کہ یہ دھڑا یہ کہتا ہے وہ دھڑا یہ کہتا ہے. پولیٹیشینز آپس میں لڑتے رہیں,
जजेस प्राइवेटली आपस में लड़ते रहे, लेकिन पब्लिक अरीना में कम से कम सुप्रीम कोर्ट की एक यूनिफाइड चीज़ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मुल्क में, वरना वाकई बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।